Last time on آخری معجزہ. اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں کبھی کبھار نا، وہ آخری دفعہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ سورۃ التوبہ میں. اور اس کے بعد سے عذاب کا دروازہ انسانیت کے لیے بند کر دیا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سورۃ التوبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں کی علامت ہے، بہت بڑی رحمتوں کی، کہ اب کے بعد سے جیسے کوئی رسول نہیں آنا، اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا. یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم کچھ مزید سیشنز کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ایک دو سیکشن اور آئی تھنک مکمل ہو جائیں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ترتیب کے اوپر، سیکوینس کے اوپر. اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آسان سی مثال دے دوں آپ کو کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہمیں ایک دو یا تین چیزوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، جیسے کھانا بھی لے آنا اور گیس بھی بھر دینا، اور یہ میں ایک دو چیز کی لسٹ ہوتی ہے آپ کے جملے میں نا. تو اس لسٹ میں ایک پہلی چیز، پھر ایک دوسری چیز، پھر ایک تیسری چیز. جیسے میں نے دن رات کام کیا یا میں نے رات دن کام کیا، پہلے دن پھر رات یا پہلے رات پھر دن. جب انسان اس سے بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں نہیں رہتا اس نے پہلے کیا کہا تھا، بعد میں کیا کہا تھا. اگر میں آپ سے 5 منٹ بعد پوچھوں آپ نے دن رات کہا تھا یا رات دن کہا تھا، آپ کو یاد نہیں رہے گا، کیونکہ ہمیں اس کا اتنا شعوری احساس نہیں ہوتا کہ اس کو بھی بڑا سوچ کے کہنا چاہیے کہ دن پہلے کہیں یا رات پہلے کہیں، سننا پہلے کہیں یا دیکھنا پہلے کہیں. اس میں غیر شعوری سی بات ہوتی ہے، جو ذہن میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن نے کئی مقامات پر ایک سیکوینس کا یعنی چیزوں کی ترتیب دی ہے آیات کے اندر، اور ان میں بھی کچھ عجیب آبزرویشنز ہیں. اب اس کا ملاحظہ کریں تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی خوبصورت سامنے آئیں گی. یہ بہت آسان مثال ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے انبیاء سے ان کے میثاق لیے، یعنی ان سے پکا وعدہ لیا. تو یہاں پر کہا ہے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم. آپ کو نام تو سمجھ میں آ کے ہوں گے. کن انبیاء کے نام ہیں؟ نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تاریخی ترتیب ہے نہیں؟ سب سے قدیم ان میں سے نوح، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے ابراہیم، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے موسیٰ، اور پھر آخر میں سب سے قریب رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اس ترتیب کو توڑ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر پہلے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اور آپ سے، آپ کی طرف، آپ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر باقی تاریخ کے شروع میں لے گئے بات کو. تو بات آپ سے شروع کی اور پھر تاریخ. اگر واقعی تاریخی ترتیب کا لحاظ کرنا ہوتا تو من کا کہاں پر آتا؟ آخر میں آتا. تو ہوتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم وَمِن کا. تو یہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ رتبے کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ان کا ذکر مقدم کیا گیا ہے ان تمام انبیاء سے پہلے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، اور کئی حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ یاد رکھ لیں کہ جو تمام انبیاء ہیں نا، ان تمام کے پیغام کا نچوڑ رسول کو دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نوح کو بھی سمجھ لیا، ابراہیم کو بھی سمجھ لیا، موسیٰ کو بھی سمجھ لیا، عیسیٰ ابن مریم کو بھی سمجھ لیا، ان چاروں کو سمجھ لیا. تو یہ ہے ایک ان کا خاص رتبہ اور خاص مقام جو صرف منکا کی ترتیب سے اس بات کو سامنے لایا گیا ہے. اس سے پہلے اس سے بھی مزید آسان مثال ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بہت مشہور آیت ہے. اس آیت کو سورہ فاتحہ کی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سمجھا جاتا ہے. قرآن کے قواعد میں سے ایک اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن اپنی بات خود ہی ایکسپلین کرتا ہے، اپنی بات خود ہی سمجھاتا ہے. کوئی بات اختصار سے کہیں ایک جگہ پہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ،
اور بعد میں کسی اور جگہ پر اسی بات کو کھول دیں گے. فاتحہ میں کہا تھا جن پر انعام کیا، الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے جن پر انعام کیا؟ یہاں وہ بات واضح کر دی. تو یہاں پر 4 گروہوں کا ذکر ہے. نبیین، اور یہ اردو میں بھی الفاظ ہیں تو ان کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیق کے معاملے، صدیق کا لفظ اس کو صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ سچ کو تھامے رکھنے والا. صرف سچا ہی نہیں، ہر حال میں سچ کو پکڑے رکھنے والا اس کو صدیق کہتے ہیں. جو سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں، جو ہمیشہ سچا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں، اس کو سچا دوست، سچے دوست کو بھی صدیق کہتے ہیں. لیکن صدیق کہتے ہیں، یہ صیغۃ المبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ ہر حال میں جو کچھ بھی ہو جائے سچ کو تھامے رکھے، سچ کا دامن نہ چھوڑے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے. یہاں پر آسان سی بات ہے کہ یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے. سب سے اعلیٰ رتبہ نبیین کا، اس کے بعد اس کے اگلے درجے میں صدیقین، جنہوں نے ان کی بات کو سچ مانا. جو مشکل بھی آئے اس سچ کو نہیں چھوڑنا، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی لوگ کہیں، فیملی جو بھی کہہ دے، سوسائٹی دشمن ہو جائے، ہم نے انبیاء کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کی وفا نہیں چھوڑنی. وہ صدیقین ہوئے. اور اس کے بعد جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، شہداء ہوئے، وہ شہداء. اور پھر آخر میں وہ صالحین، اور تمام اچھے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، وہ صالحین. لیکن اس میں ایک عجیب لطیف بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر کم سے زیادہ کی طرف ترتیب جا رہی ہے. سب سے کم تعداد ان 4 میں سے نبیین کی ہے، اور اس سے تھوڑی زیادہ تعداد کس کی ہے؟ صدیقین کی. اور اس سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ شہداء کی. اور سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ صالحین کی. اور بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو آخر میں کہا نا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا خوبصورت ہیں یہ لوگ رفیق کے ناطے، کیسے زبردست رفیق ہیں یہ، کتنے خوبصورت رفیق ہیں. رفیق کا لفظ عربی میں رفق سے آتا ہے. رفق کہتے ہیں ٹیک لگا کر آرام کرنے کو. نرمی ٹیک، اگر کوئی بہت ہی آرام دہ صوفہ ہے تو اس کو مرفق کہا جاتا ہے. مرفقہ. مرتفق، ایسی جگہ جہاں آپ بیٹھیں جہاں میٹریس ذرا بہت ہی سافٹ ہو اور پیچھے آپ آرام سے ٹیک لگا لو. ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ ریلیکس ہو جاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فارمیلٹی ہوتی ہے، اور آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے انسان بن کے رہتے ہو. کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پوری طرح ریلیکس ہو جاتے ہو، ہنسی مذاق، انفارمیلٹی. وہ کیسا دوست ہے؟ اس دوست کا کیا نام ہے؟ رفیق. عجیب بات ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ یہ تمام 4 گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ رفیق. اور ہمیں ان کے ساتھ رفیق ہونے کا موقع ملے گا. سمجھ نہیں آتی بات، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے انبیاء کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ان کا رتبہ ہے. اور اگر دیکھو ہماری تو تربیت ایسی ہے کہ اگر ابو گھر پہ آ جائیں تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹیچر کلاس میں آ جائے تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، دوست آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، کوئی اور آ جائے، یہی بات ہوتی ہے نا. ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک ادب کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں. لیکن جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ ان 4 کی آپس میں کیا ہوگی؟ رفق، نرمی، آرام سے آپ رہو گے، آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان میں سے بنائے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ کہاں نبی کا رتبہ، کہیں کسی صالح کا رتبہ. کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمت سے اس مقام کو اس مقام کے ساتھ رفیق بننے کا موقع دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں اب آگے چلتے ہیں چھوٹی سی ترتیب کے اوپر جو قرآن نے بار بار جس کا ذکر کیا ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ ہے سننا اور دیکھنا. سننے اور دیکھنے کے بارے میں قرآن نے بار بار سننے کو پہلے کہا، دیکھنے کو بعد میں کہا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے السمیع البصیر. السمیع البصیر، تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَهُوَ اپنے بارے میں وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. پھر ایک مقام پر انسان کی خلق کے بارے میں سورۃ الانسان میں ہی کہا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا. اللہ خود السمیع البصیر، انسان کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا. تو اس ترتیب میں ہمیشہ کس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے؟ سننے کو. اسی طرح جس آیت کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ فؤاد یعنی جذباتی دل میں آ کے آپ کچھ کہہ جاتے ہو، ادھر بھی کہا تھا ان السمع
والبصر والفؤاد، سننے کا ذکر پہلے پھر دیکھنے کا. تو یہی ترتیب ہمیشہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے قرآن میں ہر دفعہ، سوائے کچھ مقامات کے، ان کو ہم ابھی ذکر کریں گے. لیکن پہلے اس ترتیب کو سمجھ لیں، اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے نا، جو سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا ہدایت، اس کا بنیادی طریقہ انسانیت تک پہنچانے کا ہے سنانا. دیکھنے کا اس میں عنصر کم ہے، سننے کا زیادہ ہے. کوئی اگر دیکھ نہ سکتا ہو، ہدایت اس تک پہنچ سکتی ہے پھر بھی کہ نہیں، آسانی سے پھر بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ہدایت سنائی گئی ہے، ہدایت سنائی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے. اور دیکھنا وہ کم ہوتا ہے، کم تر ہوتا ہے. اور پھر سننے میں اللہ تعالیٰ نے سننے میں ایک برکت ڈالی ہے کہ جو بات کو سنے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے فوراً. لیکن اگر آپ دیکھو، فرض کریں آپ نے کسی رسول کی بات سنی، آپ کسی زمانے میں رہتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، اور آپ نے نوح علیہ السلام کی بات سنی تو آپ کو ایک دم اس کا فائدہ ہو گیا. لیکن سنے بغیر اگر آپ نے صرف نوح علیہ السلام کو گزرتے دیکھا تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کو ہدایت ملی؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ دیکھنے سے وہ اثر نہیں ہوا جو سننے سے ہوا ہے، جو سننے سے ہوا ہے. تو سننے کو ہمیشہ مقدم کیا گیا ہے دیکھنے پر. اور یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی کہی کہ جب ہم نے اسے بنایا اور اس کا امتحان دیا تو پہلے اس کو سننے والا بنایا اور پھر دیکھنے والا بنایا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں بھی کس طرح بنایا. ایک میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے سن 2004 یا 5 میں بنائے تھے، 18 سال پہلے، 18-19 سال پہلے. تو اس وقت اسی سال میں نے پھر مشیگن میں یہ کورس کیا تھا، ڈیٹرائٹ میں. تو ڈیٹرائٹ میں سیرینز بہت ہیں، شام کے ڈاکٹرز بہت ہیں وہاں پہ اس ایریا میں. تو بہت سارے ڈاکٹرز میری کلاس میں تھے. تو میں نے جب یہ اس مثال کے بارے میں بات کی، اور پھر سیرینز میں، عرب میں، خاص کر اہل شام میں قرآن سے محبت بہت ہے، تو ان میں قرآن کا علم بھی بہت ہے. میں کسی آیت کا حوالہ دوں، میری آیت مکمل کرنے سے پہلے وہ آیت مکمل کر دیں، اولئک اہل العلم. تو بڑی اچھی ان کے ساتھ صحبت گزری. تو انہوں نے ان میں سے ایک جو تھے ڈاکٹر، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ دیکھیں، ہم نے جہاں تک ہمارا علم ہے، جو بیبی بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی ہیرنگ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کی ویژن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے. کیا چیز نمبر 1 ہے، کیا چیز نمبر 2 ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا. اس طرح بھی سمجھ لیں، کسی نے اصل واقعی میں بات سن لی تو جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، یا جس طرف اس کی نظر جاتی ہے، جس طرف وہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ نظر کا تعلق فوکس سے ہے. آپ کی نظر کس چیز پر ہوگی؟ نظر کا تعلق گول سے بھی ہے، آپ کے اہداف سے بھی ہے. آپ کو وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. نظروں کا تعلق ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی گول معین کرتے ہو اور اس کی طرف جاتے ہو. سننے سے مراد ہے پہلے آپ سمجھ تو لو گول کون سا گول لائق ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے. یعنی سننے سے آپ کا نظریہ اور آپ کی بصر بدل جائے گی. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اچھا، اب اس کی استثناء دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو قاعدہ ہے کہ ہمیشہ قرآن میں بار بار سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں، اس کو 2 مرتبہ توڑا گیا ہے. قرآن میں اس کے خلاف 2 مرتبہ مثالیں آئی ہیں. یہ ایک مثال ہے سورۃ الکہف میں. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ اصحاب الکہف کی بات ہو رہی ہے. لہ غیب السماوات والارض، وہی تو مالک ہے، اسی کی تو ملکیت ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بہ واسمع، اس کو اسلوب التعجب کہتے ہیں عربی میں. کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے، کتنا بہترین وہ سنتا ہے. کیا ہی وہ دیکھتا ہے، کیا ہی وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولی میں نے کل سمجھا دیا تھا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا،
اس کے حکم میں فیصلہ کرنے میں صرف اسی کا عمل دخل ہے، کسی اور کا نہیں۔ اچھا، اس آیت میں جس معجزے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ نوجوان تھے جو سوسائٹی سے غائب ہو گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں سیاق کس چیز کا ہے، اصل معجزہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے اور پھر کتنا بہترین وہ سنتا ہے۔ تو یہی بات پہلے شروع میں سیشن کے شروع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا جو سیاق ہوتا ہے نا، جہاں بات ہو رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ترتیب میں فرق آتا ہے، یا ایک خاص لفظ کا استعمال ہوتا ہے جہاں اس لفظ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو چیز دکھنے کو نہیں، اب دیکھو ان کو دوسری بات یہاں اس قصے میں اور کیا ہے، قصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے کہیں، ان لوگوں نے کہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ، ہم میں سے ایک کو بھیجو، یہ لو پیسے اور جا کے کچھ لے کے آؤ، اور ذرا نزاکت سے چلنا، پکڑے نہ جانا، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہے، لیکن جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، قرآن نہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے انہوں نے کیا کہا تھا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ ان کا سنائیے کیا کہا تھا۔ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کتنے تھے؟ 4 تھے، 5 تھے، کتنے تھے؟ سوال سننے سے متعلق نہیں ہے، سوال دیکھنے سے متعلق ہے، اور اس دیکھنے کے مرض کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اللہ بہتر دیکھتا ہے، کتنا بہترین اللہ دیکھتا ہے اور کتنا بہترین اللہ سنتا ہے۔ تو اس قصے میں ان کے دیکھنے پر فوکس ہٹا کر اور ان کی جو بات ان کی سننے کے لائق تھی اس پر سارا زور دیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ابصر بہی سے جس کو دیکھنے سے ابسیشن ہے نا۔ اچھا، آج تک مسلمانوں میں یہ عجیب، ویسے آپ کے خیال سے صحیح تفسیر کیا ہے؟ ساتھ ہی تھے نا، کیونکہ اس میں واؤ کا فرق آ گیا بیچ میں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُ۔ اس واؤ سے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساتھ ہی تھے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا واؤ ڈالتے ہیں اور آپ پھر اسی گڑھ میں گھر جاتے ہیں جس میں باقی، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یار۔ دیکھیں، آپ کو اگر کوئی کہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا جاننے والا ہے، تمہیں اس میں کچھ نہیں پتا چلے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ یہاں ربی اعلم بعدتہم قل اللہ اعلم بما، کتنی دفعہ کہے میرا رب بہتر جانتا ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے، اسے بہتر پتا ہے، اسے بہتر پتا ہے۔ کان میں نہیں جا رہی یہ بات؟ کتنے تھے؟ مجھے لگتا ہے 7 تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے سناتے ہوئے بھی تھوڑا سا امتحان لے لیا کہ دیکھوں کون ہیں جو پھر بھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، کون ہیں جو پھر بھی ان کو دیکھنے سے obsession ہے، نمبرز میں نکالو ان کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ ہماری ذہنیت کو کیسے بدلا جائے۔ پھر ایک اور مثال دیکھنے کو پہلے لانے کی، یہ بھی عجیب مثال ہے۔ ہدایت کے بارے میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ہدایت بنیادی طور پر دکھائی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے؟ سنائی جاتی ہے۔ ہر نبی نے آ کے پیغام دیا، دعوت دی، اپنا کلام سنایا، اللہ کا کلام سنایا۔ یہاں پر کہا قیامت کے دن وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھ سکتے، اگر آپ دیکھ بھی سکتے اس دن جب جو مجرم ہے ان کے سر نیچے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ ربنا، ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور اب ہم نے سن لیا، یعنی اب ہم سننے کو تیار ہیں، اب دیکھ لیا، آنکھ واقعی ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، اب سننے کو تیار ہیں۔ فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کریں گے، اب بھیج دیں واپس۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں I'll believe it when I see it۔ جب تک میں دیکھوں گا نہیں تب تک میں کیسے مان لوں؟ دکھاؤ تو مان لوں گا۔ دنیا میں تھے تو ہدایت سنائی جا رہی تھی، جب سنائی جا رہی تھی تو کیا کہتے تھے؟ سن لیا بہت، اب دکھاؤ کچھ۔ یستعجلونک بالعذاب، نبی کی بات نبیوں کے بارے میں کہتے تھے بار بار، بڑا خبردار کر دیا، کتنے سالوں سے خبردار کر رہے ہو، عذاب آئے گا، عذاب آئے، لے آؤ عذاب یار، اب
دکھا دو، کیا ڈیلے کر رہے ہو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھ لیا، اب سننے کو تیار ہیں. تو یہاں پر کیونکہ قیامت کا دن ہے نا، تو قیامت کے دن سنانے کی بات نہیں ہوگی، اب دکھانے کی بات ہوگی. جس نے سننا تھا وہ اس دنیا میں سن لیتا، اور جس نے صرف دیکھنا تھا پھر اللہ اس کو آخرت میں دکھا دے گا. ابصرنا وسمعنا نعمل صالح فرجعنا نعمل صالحا. یہ بھی بہت خوبصورت ترتیب ہے. یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اکٹھی دعا کا ذکر جو سورۃ البقرہ میں ہے اس میں سے ہے. اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جب ہم نے اس گھر کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایسی جگہ بنایا جہاں لوگ واپس آتے رہیں، تمام انسانیت اس کی طرف آتی رہے، اور حکم دیا گیا کہ تم مقام ابراہیم میں سے نماز کی جگہ کو بناؤ. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے. اب اس کے بعد وعدے کی کچھ قسطیں، کچھ حصے ہیں اس وعدے کے. ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو دونوں تم پاک کرو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے. والسجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. 4 چیزوں کی ترتیب ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ طواف، پھر اعتکاف، پھر رکوع، پھر سجود. یہ بھی عجیب ترتیب ہے. دنیا میں سب سے کم، اگر عبادت تو ہر جگہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت مسلمان پوری دنیا میں کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص عبادت ہے جو صرف ایک جگہ ہو سکتی ہے. وہ کون سی عبادت ہے ان میں سے؟ طواف. یعنی کسی بھی موقع پر، کسی بھی دن کے لمحے میں سب سے کم جو عبادت ہو رہی ہے نا وہ ہے طواف، اور سب سے خاص عبادت ہے طواف. اچھا، اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے. اعتکاف کے بارے میں ذرا، کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں لیکن اس سے کئی زیادہ کی تعداد میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں. اور اعتکاف کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اعتکاف صرف حرم میں نہیں ہوتا، اعتکاف اور جگہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو تعداد بڑھ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ رکوع کا. رکوع کرنے والے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہے کہ نہیں؟ اور ہر کوئی جو ایک رکوع کرتا ہے اس کے ہر ایک رکوع کے حساب سے کتنے سجدے بنتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ تعداد میں کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ سجدے. اور پھر نماز کے علاوہ بھی سجدہ ہے، سجدہ تو شکر ہے، سجدہ تو تلاوت ہے. تو سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے. سو کم، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. سبحان اللہ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mawza. لوگوں نے تو مجھ سے آ کے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے تو ذرا کنسنٹریشن آسان نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ جب آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ نیچے سے آ کے آپ کہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہو، جس سے آپ کو گھور رہا ہے. آپ نماز، اور یہ ایسا نہیں کر سکتے کہیں کسی دور کونے میں کسی پہاڑی پہ جا کے کہیں جا کے، یا اگر آپ اجازت دے دو میں گاڑی میں جا کے دروازے بند کر کے سارے گاڑی کے پھر میں نماز پڑھا کروں، یا نوائز کینسلیشن ہیڈ فونز لگا کے میں نماز پڑھا کروں تب باقی باہر کی آواز نہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. کوئی مچھیرا تھا اس نے کشتی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کسان ہے اس نے کھیت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کوئی مزدور ہے اس نے مزدوری میں نماز، کوئی جنگ کے میدان میں اس نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنی ہے. یعنی نماز کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی چل رہا ہے. دنیا کے ساتھ. جب میں نیو یارک میں ہوتا تھا، نیو یارک میں